اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے، ایک بڑا صدمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کا ہمت دے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ وقوع پیش آیا، آپ کو کس وقت اس کی خبر ملی؟ اصل میں یہ تو 5 تاریخ کی صبح کا واقعہ ہے۔ اصل میں تو 3 دن گھر میں بیسیکلی تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے ہیں، بہت لوگ مجھے فون کرتے رہے ہیں اور میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاقیہ میرا بیٹا ایک جگہ گیا، وہاں پہ اس نے جن کے گھر وہ گیا تو وہاں پہ کوئی بچیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا فلاں دوست ہمارے متعلق بڑی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا تمہارا بھی تو دوست ہے، تو اس نے کہا کہ بس نہیں، تو اس نے کہا تم بھی باتیں کرتی ہو، تو اس نے اس کو بلا لیا اپنے دوست، اس کا نام تھا ابو بکر۔ ٹھیک ہے، ابو بکر کو بلایا کہ ابو بکر یہاں پہ آ جاؤ۔ ابو بکر وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ دیکھا کہ وہ ایک لڑکی تھی جس کا گھر تھا، نام مجھے نہیں، زورو کہتے ہیں، پتہ نہیں اصل کیا نام ہے، زارو بٹ ہے یا جو بھی ہے، میں نے تو ان سے نہیں ملا ہوا۔ تو وہاں پہ اس نے کہا کہ احمد تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا تعلق ہے، تم نیگیٹو باتیں ملتے بھی ہو ایک جگہ، اکٹھے کھاتے پیتے بھی ہو، باتیں جو نیگیٹو کرتے ہو اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا، اس لیے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں مت کرو، کیونکہ لوگ اٹھا کے کوئی زیادہ کہے گا، کوئی نیگیٹو کہے گا، تو یہ ان کا سیٹل ہو گیا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا ایک دوست میرے ساتھ آیا ہے، تو کیا میں اس کو بلا لوں اندر؟ اس نے کہا یار میں نے تو یہ اکیلے بلایا تھا، میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے۔ اس نے کہا یار وہ عبداللہ آیا، تو یہ میرا بیٹا سمجھا کہ عبداللہ میرا اس کا کامن فرینڈ، ایک اور عبداللہ دوست ہے، شاید وہ آیا ہے۔ وہ باہر نکلا تو باہر ایک عبداللہ نامی بندہ کھڑا ہوا تھا، کوئی 7-8 گارڈز کے ساتھ، 2-3 گاڑیاں تھیں، 4 مرلے کا تو یہ گھر تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس نے کہا یہ تو وہ نہیں ہے، اچھا۔ اس نے کہا یار اپنے دوست سے کہا بھی تجھے میں نے بلایا، تو اتنے گارڈ شارڈ لے کے کیوں آ گیا؟ پہلے تو یہ ویسے ہی کہا تھا یار پرسنل ایک میٹنگ کی طرح سے کرنی ہے۔ اس نے کہا جی میں بیٹھا ہوا تھا یہ عبداللہ کی طرف، یہ فلاں بندہ ہے، فلاں دس ہے، تو میرے پاس میں نے کہا تیری طرف جا رہا ہوں، تو میں نے کہا آ جا۔ تو اس نے کہا یار پھر اس طرح تو آ جاتا لے کے، مگر یہ اس طرح گارڈ شارڈ لے کے اور اوپر ادر تک پہنچ گئے ہیں سارے۔ وہ جو لڑکا عبداللہ تھا، پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں تھا، اس نے کہا ابھی طبیعت خراب لگ رہی ہے منڈے دی۔ اچھا، تو اس نے آگے سے میرے بیٹے نے بھی اسے کہا یار کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ اپنے دوست سے بھی اس نے کہا یار کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ ان کے دونوں آپس میں ذرا تھوڑی مزاحمت ہوئی، تو اس کے گن مین نے چیمبر مار لیا۔ وہ ایک اور لڑکا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اتفاقی آیا تھا، اس کا نام مایا۔ اس نے، وہ شاید اس کو بھی جانتا تھا اور احمد کو بھی جانتا تھا، اس نے اس کو بھی روکا، میرے بیٹے کو AJ کہتے ہیں، اس کا AJ یار پلیز روک، اس کو کہا یار کہ تم بھی رکو یار، کیا مسئلہ ہو گیا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا یار احمد یار تیرے دوست کے ساتھ آیا ہے تو چلو اس کو آنے دیں۔ اس نے کہا یار مجھے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا یار، آپ کسی کے گھر اگر آ رہے ہو تو اس کو اس طریقے سے اس کے گھر آتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں چلو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا گارڈ اپنے کھڑے کر دے، سائڈ پہ کر دو نا، اچھا نہیں لگتا یہاں پہ طرح۔ اس لڑکے نے اس کا مطلب کہ وہ احمد ایگری ہو گیا کہ چلو وہ آ جائے، مگر اس نے اپنی گاڑی میں سے گن نکالی اور کہا کہ میرے 2 گارڈ بھی اندر آئیں گے۔ یہ کہا عبداللہ نے۔ اچھا، اس پہ احمد نے کہا بھائی کون ہے تم؟ جیسے بندہ پنجابی یا انہوں نے کہا یار تیری طبیعت بڑی خراب ہے، ان کا بحث بحثہ ہو گیا۔ اس نے آگے سے گالیاں دی، اس نے کہا تم مجھے گارڈ دکھا رہے ہیں، تم مجھے گالیاں دے رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں۔ پھر سمجھ نہیں آئی کہ گولیاں چل گئی وہاں پہ، گولیاں سمجھ کیا نہیں آئی، گولی اس نے چلائی۔ جب مالک نے گولی چلائی تو گارڈوں نے بھی کر دیا جو مالک کی گولی چلا رہے ہیں۔ اور میں اس چیز سے بہت، میرا دماغ آج 4-5واں دن ہو گیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ میرے بیٹے کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، کوئی گارڈ نہیں تھا، کوئی ملازم نہیں تھا، ہائٹ بھی اس کی کوئی 5'9", کوئی باڈی بلڈر بھی نہیں تھا۔ اتنے تیرے پاس بندے ہیں، اگر تجھے لگ رہا ہے اگر کوئی بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انسلٹ پڑ رہی ہے، تو پکڑ کے 2-4 تھپڑ مار کے بندے کو سیٹل کر لیتے۔ اگر پھر بھی وہ تیرے قابو نہیں آ رہا تھا، ٹانگ پہ گولی ایک مار دے۔ ٹھیک ہے، اس طرح تو میرے خیال سے جنگوں میں کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی اور نہیں ہوتا۔ لڑکے کا تو مجھے پتا ہے کہ اس کا فیملی کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا لگ گیا ہے، مگر گارڈوں کی بھی جو طبیعت جس ڈرون سے دیکھی ہیں، تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ
کیا نشہ تھا, کوئی طاقت کا نشہ تھا یا کس قسم کا یہ تھا کہ وہ ملازم بھی اور وہ بھی اور اس طرح کی وحشیانہ حرکت میری سمجھ سے باہر ہے. پولیس میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے, مجھے فون آ رہے ہیں, افسران بالا کے رابطہ ہے, میں نے کسی سے بات نہیں کی. آج ہی اتفاق سے میں ادھر سے اٹھا ہوں, آپ سب لوگ بھائی آ گئے ہیں, کوئی نہ کوئی اب کسی ریفرنس سے آ گیا, جو فلاں آ گیا, اور افسران بالا نے میرے سے رابطہ کیا ہے. مجھے کل تک پتہ لگے گا کہ کیا پوزیشن ہے. سننے میں آیا ہے کچھ لوگ پیش ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں نے انٹرم کرائی ہے, کچھ آ گئے ہیں, مگر مجھے یہ میسج ہی آیا ہے کہ آپ کے جو ملزمان ہیں وہ کافی حد تک ہمارے پاس آ گئے ہیں, آپ کو 1-2 دن میں ہم بلائیں گے. ٹھیک ہے عادل بھی, جو ابھی تک میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں وہ آپ نے بتایا کہ جو آپ کے بیٹے احمد تھے ان کا دوست تھا ابو بکر, اور عبداللہ جو تھا یہ ان کا کامن فرینڈ نہیں تھا. نہیں, ابو بکر کو بلایا گیا ان خواتین کی جانب سے کہ ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی, اس کو دور کی جا سکے, اور ابو بکر کے ساتھ عبداللہ ہے. ہاں جی, خواتین نے بھی نہیں بلایا. اچھا, میرے بیٹے نے اپنے طور پہ نہ خواتین کو بتایا نہ ابو بکر کو بتایا, صرف اس کو میسج یا فون کیا کہ بھی ابو بکر تم ادھر کتنے دیر میں پہنچ سکتے ہو, تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی بات بھی نہیں کی اس نے کہا جلدی آؤ, پرائیویٹ پہ تمہارے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی کوئی, اور وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ہے. وہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ دوست نے کہا کہ اس کو ایجے کہتے ہیں. اس نے کہا یار مجھے ایجے کا فون آیا ہے تو میں چلتا ہوں. انہوں نے کہا ایجے دا آیا, یہ کہہ رہا ہے ایجے بڑا ہے منڈا تیرا, چل میں بھی چلنا تیرے نال. وہاں بیٹھے کھانا شانا کھا رہے تھے, یہ آ گیا, یہ اندر آیا, اندر آ کے اسے دیکھا ہے وہ ہے, تو اس نے شٹل نے کہا یار کہ بات یہ, وہ لڑکی نے بھی کہا کہ آپ تم نے اس کو بلایا ہے, اس نے میرے سے ایسی باتیں کی ہیں. اس نے کہا یار تم اکٹھے ملتے بھی ہو اور پھر باتیں بھی کرتے ہو, بیسیکلی یہ ہے کہ ملو یا نہ ملو مگر باتیں کرنا چھوڑ دو. دونوں نے ایگری کر لیا, مطلب کہ جو آپ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہاں ہے اس کو وہ دونوں نے ایگری کر لیا. ٹھیک ہے, لڑکی نہ لڑکی نے کہا کہ اس کو بلاؤ, نہ لڑکے نے کہا. میرا بیٹا اپنے طور پہ ہی اس نے کہا کہ یار کہ یہ ایک طرح سے مقتول قاتلوں کو خود ہی بلا رہا ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ یار کہ تم اس طرح کرو. اس نے جب یہ اس پہ ایگری ہو گیا, اس نے کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ساتھ آیا. اس نے کہا تجھے میں نے اکیلے بلایا تھا. اس نے کہا یار وہ میرا ایک دوست آ گیا, عبداللہ ہے. یہ سمجھا کہ وہ عبداللہ میرا بھی کوئی دوست ہے, کسی اور عبداللہ کا, کسی عبداللہ کا سمجھا. باہر نکلا تو یہاں پہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا, کوئی اور عبداللہ تھا. وہ یہ اس میں ایک اور خاتون ثنا کا بھی نام آ رہا ہے ادھر. ان لوگوں کے آنے سے پہلے یہ جو لوگ, احمد نے جس کو بلایا ہے لڑکے کو, اس کے آنے سے پہلے وہاں پہ 2 بچیاں تھیں, 2 لڑکے تھے, 2 ملازم تھے, ایک ڈرائیور تھا اور ایک ویسے کوئی ہیلپر ٹائپ جو ہوتا ہے. جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, مجھے پتا ہے کہ ایک والد کے لیے دیکھنا بڑا مشکل ہے, بڑی تکلیف دیتی ہوگی. اس میں کچھ کٹس موجود ہیں, اور وہ جو صاحب تھے پیلی شرٹ میں جو باڈی ان کی اٹھا کے پہلے باہر رکھا اور پھر غالباً پتہ نہیں ہاسپٹل لے گئے, وہ صاحب کون تھے؟ میں اس کو جانتا نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے کہ جب میں تو پہنچ گیا وہاں پہ, اور میں نے جب بیٹے کی دیکھی ہے تو میں تو تھوڑی دیر نہیں اٹھا سکا, تو وہ یہ اس کو لے کے چلے گئے. جب میں پھر ہاسپٹل کو تھوڑا سا صاحب بہتر ہوئے تو ہاسپٹل پہنچا, میری بیگم بھی آ گئی. تو یہ لڑکا جو تھا یہ زاروں قطار روئی جا رہا, انکل یہ ہو گیا, انکل وہ سی سی ٹی وی نکالیں, فلاں نکالیں. میرا بھائی بھی پہنچ گیا. اس نے کہا یار چپتے ہو, سانوں دیکھن دے ساڈے بچے نال ہویا کی ہے, تو فلاں جی انکل وہ بندہ تھا وہاں پہ, وہ بندہ تھا. اسی نے نام بتانا شروع کر دیے. مین وائل ایک لڑکی بھی وہاں پہ آ گئی, ہاسپٹل پہنچ گئی روتے روتے. اس کو بھی اس نے بھی کوئی اسی طرح کے, میں نے اس سے بات کی, نام شام بتائے. یہ کون سی خاتون تھی؟ یہ وہی خاتون تھی جن کی جو گھر میں پہلے موجود تھی؟ جو دوسری لڑکی تھی. ٹھیک ہے, زارو بٹ کے علاوہ ثنا یا جو بھی نام تھا. ٹھیک ہے. میں تو بھائی نہ کبھی اس لڑکے کو ملا یہ جو لے کے آیا باڈی, نہ میں کبھی ابو بکر کو ملا ہوں, اور نہ ہی میں اس عبداللہ کو ملا ہوں. یہ اس کے اسکول فیلوز جو ہیں ان کو میں کئیوں کو جانتا ہوں, ان میں سے کسی کو نہیں میں جانتا, نہ ملا ہوں. اس لڑکے کے بارے میں میں نے کہا کہ جب وہ لڑکا آیا تو ساری پولیس اور میرے کچھ دوست بھی وہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا یار منڈا نٹوریس ہے, ایدا نا مایا ہے, ایک وکی منڈا ہے, تے اودا ہے پڑھا ہے, اور نون لوگ ہیں.
اے کوئی گیم لگ دی ہے ایک دم بچہ کیسے ہو گیا کیمے ہو گیا کوئی نہ ہو کوئی گسلہ نہ کوئی گیم ہے کوئی یہ تو تم اس کا نامزد کرو. میں نے کہا یار بات سنو مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی باڈی یہ لڑکا اٹھا کے ہاسپٹل آیا ہے اور میرے سامنے اور میں اس کو ابھی نامزد نہیں کر سکتا مجھے کچھ نہیں پتا یہ تو مختلف لوگوں کے نام لے رہا ہے اور اس نے کہا جی آپ کا کیس خراب ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ ایسے ہیں. میرے ذہن میں ویسی بات آئی میں نے کہا یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا نام دلوا کے ان سے کوئی پیسے لے لیں یہ کر لیں فلاں کر لیں اور میرا کیس بھی خراب ہو جائے. میں کہا بھی میں اس اسٹیج کے اوپر جو وہ لڑکی اور جو ادھر لوگوں نے میرے ملازموں نے جن بندوں کا بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے فی الحال میں وہی اس پہ انسسٹ کروں گا. اگر یہ بیٹا ملزم ہوا تو آ جائے گا مگر اس کے باوجود جو اس کو لے کے پولیس چلی گئی. وہ بھی اس وقت میرا خیال ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. اس کو پولیس لے گئی. ٹھیک ہے.